أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم أعز الإسلام بحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال وكان أحبهما إليه عمر رضي الله تعالى عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا نعرہ کفر تے باریے عمر دے نام دا نعرہ کفر تے باریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساریے عمر جرار نو جان دی خلقت ساریے عمر نو نہیں پہچانیا کالیا کھنڈراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن جاندے قرآن عمر جو بول دائے بن جاندے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں او پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے او پتر حلالی ماما تو جانا فدا کر دے عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دے تے پیڑے آپ وخامن اپنیاں اوقاتاں
عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں روک سفر نو حکم غلام نو جاری روک سفر نو حکم غلام نو جاری سواری اتے بہ جا پیدل میری واری سواری اتے بہ جا پیدل میری واری قدم چ ڈگ پے پادڑی پڑھ کے توراتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں سونا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام آقا کائنات پیغمبر بے مثال ساری کائنات دے سردار میرے تے تواڈے پیرو مرشد آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسے حضرات ذی وقار سامعین سامعات حضرات اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس مالک حقیقی نے سانو انسان بنایا ہے اور اس بعد مسلمان بنایا ہے اللہ تعالیٰ دا بڑا شکر اور کرم ہے کہ اج اللہ تعالیٰ نے سانو اس بابرکت گھر دے اندر نماز جمعہ ادا کرنے واسطے آن دی توفیق عطا فرمائی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا قرآن و حدیث دیاں گلاں سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرمائے اور کل قیامت والے دن ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات ذی وقار آج ذی قعدہ 11 تاریخ ہے میں ایسے حوالے دنال آج خلیفہ ثانی سسر پیغمبر داماد علی امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے دنال چند معروضات تواڈے سامنے رکھنیاں دعا ہے کہ اللہ میں طالب علم نو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات ذی وقار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ او عظیم ہستی ہے کہ سارے صحابہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول خود چل کے آئے یعنی کہ کلمہ پڑھنے واسطے خود آئے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے طلب نہیں فرمایا لیکن عمر ایک ایسی شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو لو مانگ کے لے ہے اللہ کو لو دعاواں تے التجاواں کر کے لے ہے وہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عمر ہے اور انہ دی کنیت ابو حفص اور انہ دا لقب فاروق یعنی کہ دین اور باقی جنہیں گندے اور برے مذاہب نے انہ دے مبین فرق کرنے والا حق تے اور باطل دے اندر فرق کرنے والا انہوں کہا جاندہ ہے فاروق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد گرامی دا نام خطاب ہے اور والدہ دا نام حنتمہ بن حشام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت دے 5ویں یا 6ویں سال اسلام لے آئے اسلام قبول کیتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال آقا علیہ السلام دا نکاح بھی کیتا
اور پھر آخری عمر دے اندر جا کے 53 یا 56 سال دی عمر دے اندر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا اپنے واسطے رشتہ لیا تاکہ میرا تعلق اہل بیت دے نال رہے، تاکہ میں اہل بیت تو جدا نہ ہوں۔ اے ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ دو حدیثاں تواڈے سامنے میں انہاں دی سیرت دے حوالے نہ رکھنا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے دے اندر خوبی رکھی ہے، جو میرے اندر خوبی ہے وہ تواڈے اندر نہیں ہے، جو تواڈے اندر خوبی ہے وہ میرے اندر نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او ایڈا خوشبودار پھلاں دا گلدستہ ہے کہ ہر پھول دی خوشبو وکھری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر ایک خوبی ایسی سی کہ باقی صحابہ نو ایک خوبی نہیں ملی۔ تسی کہو گے کہ حافظ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی نال افضل شخصیت حضرت ابو بکر نے، ٹھیک ہے گل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان نو ایسیاں خوبیاں نہ نوازیا ہے جڑیاں بعض لوگاں نو نہیں دتیاں۔ وہ کیڑی خوبی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے اپنی رائے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کر دے، فیصلہ سنان دے تے اللہ تعالیٰ عرشاں تو او رائے دے مطابق قرآن نازل کر دیں۔ اے خوبی ہے عمر بن خطاب دی رضی اللہ تعالی عنہ، تے انہاں کو علم کنہ سی۔ او حدیث پاک سنو، حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب دے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تے مینوں خواب آیا ہے، میں خواب دے اندر کی وینا وا کہ اللہ دی طرفوں مینوں دودھ پیش کیتا گیا ہے خواب دے اندر، صحیح بخاری اندر حدیث پاک، تے میں رج کے دودھ پیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اتنا سیر ہو کے اتنا رج کے دودھ پیتا کہ میرے نوواں ناخناں دے اندروں دودھ نظر آن ڈے پیا، اتنا رج کے دودھ پیتا۔ اس تو بعد اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں او پیالہ دودھ والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتا، او میرا بچیا ہویا دودھ حضرت عمر نے پیتا ہے۔ تے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماندے نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس خواب دی تعبیر فرماؤ، ان دی تعبیر کی، ان دا مطلب کی ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے صحابہ ان دے تو مراد علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ذات تو بعد اگر کسی نو صاحب رائے بنایا ہے، زیادہ علم تے فہم تے فراست والا بنایا تو عمر بن خطاب نے بنایا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب دے اندر حدیث پاک۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ زمین تے فیصلے کر دینے تے اللہ تعالیٰ آسمانہ تو وہی نازل کر۔ حافظ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن الکریم دے اندر لکھیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 18 مقامات ایسے نازل کیتے نے کہ 18 مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مشورہ دیتا ہے تے 18 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے او مشورے دے مطابق آسمانہ تو قرآن نازل کیتا۔ اس تو بڑھ کے کوئی فضیلت ہو سکتی، اس تو بڑا کوئی عالم دین ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر دیکھیا رات اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے دیکھیا کی ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کو لوگ گزر رہے ہیں، کئیاں لوگاں نے کمیزاں پائیاں نے، کسے نو کمیز چھاتی تک کسے نو تو تھلے لیکن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے انہوں نے اپنے گلے تو لگتے پیراں تک مکمل کمیز پہنی ہوئی،
حتیٰ کہ انہاں دی جڑی قمید ہے نا زمین دے نال کسٹ رہی ہے، کسیٹ کے آ رہی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے فرمایا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سانو اس خواب دی سمجھ نہیں آئی، اس دا مطلب کی ہے؟ فرمایا میرے پیارے صحابہ اس خواب دی تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دین دے اندر میری اس امت محمدیہ دے اندر اگر سب نالوں وڈا عالم دین پیدا کیتا تو عمر بن خطاب نو پیدا کیتا۔ اے ہے حضرت عمر بن خطاب دی عظمت، شان، رفت۔ آؤ ذرا اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دے غور کرو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 99 11واں پارہ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر تے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون، او میرے نبی دے جانشین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن جنہ اسلام لیان اندر پہل کیتی ہے، سبقت کرنے والے اللہ فرماندے نے من المہاجرین، مہاجر صحابہ، والانصار، انصار صحابہ، والذین اتبعوہم، اللہ فرماندے نے جڑے لوگ مہاجرین تے انصار نو ویکھ کے ایمان لیان والے، بے احسان اس بنا تے ایمان لیان والے، نیکی دی نیت نال تاکہ ساڑی دنیا بن جائے آخرت بن جاوے، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت دا دن ہوئے ساری کائنات دے سامنے سانو جنت دا وارث بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نواز سے کی انعام بیان کر دینے، اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماندے نے اے مہاجرین تے انصار، سابقون اولون تو مراد پہل کرنے والے، یعنی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ہے، جنہ لوگاں نے حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ تک آخری صحابی تک جنہ ایمان لیاندہ ہے، اللہ فرماندے نے انہ تے میں راضیاں تے اے میرے تے راضی نے۔ توجہ کیجئے اللہ کے فرماندے نے وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجری، انہ لوگاں واسے میں ایسی جنت الفردوس تیار کی دیئے، تحتها الانہار، جس جنت دے تھلوں نیرہ گزر دیاں نے، خالدین فیہا ابدا، اللہ فرماندے نے اے میرے جنتی جنت اندر ہمیشہ رہن گے، ذالک الفوز العظیم۔
اللہ فرماندے نے جنوں جنت مل گئی سب نالوں بڑی کامیابی جنت ہے۔ آؤ میں تو انہوں دسنا چاہنا ہوں میرے نبی علیہ السلام دے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سابقون اولون دے اندر شامل نے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیان کر دینے۔ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھ دینے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ انہاں تو پہلے 39 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسلام لے آ چکے سن۔ اور حدیث پاک سماعت کیجئے، حدیث جامع ترمذی شریف دے اندر 2907 نمبر روایت ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جلیل القدر کے بار صحابیاں دے اندروں صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے۔ علی چند مٹھی بر صحابہ میرے پیغمبر دے اسلام لے آئے نے 39 یا 40 صحابہ جنہ اسلام قبول کیتا ہے تے میرے پیغمبر مشرکین مکہ دیاں سختیاں وے کہ اللہ کے دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام احب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دعا کر دینے اللہ سونیا مکہ دے اندر 2 پاورفل نوجوان 2 سردار نواب کرانے نہ تعلق رکھن والے کیڑے 2 نوجوان ایک ابو جہل حشام اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اللہ سونیا عمر بن خطاب جیڑا تینوں انہ دونہ اندروں محبوب انہوں اسلام اندر لے آؤ انہوں اسلام قبول کرن دی ہدایت دے دے۔ توجہ کیجئے حضرت عمر بن خطاب دی شان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کیتی ہے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے پیچھے اڑے حضرت عبداللہ بیان کر دینے ان عمر بن خطاب قال وکان احبہما الیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو اے میرے پیارے صحابہ دی جماعت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دی مدد واسے دین اسلام دی عزت بلندی واسے اپنے عمر بن خطاب نو پیج دیتا ہے۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث جامع ترمذی دے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیتی ہے اللہ سونیا انہاں دونہ بندیاں دے نال انہاں دونہ شخصیات دے نال اسلام نو قوت دے دے ایک ابو جہل ایک حضرت عمر پاورفل نوجوان سردار سن مکہ دے نواب کرانے نہ تعلق رکھن والے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دی مدد واسطے حضرت عمر نو انتخاب کیتا ہے حضرت عمر دا انتخاب کیتا ہے تے آج لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے تبرہ کر دینے نعوذ باللہ کہن دینے نعوذ باللہ انہاں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے کر دا نعوذ باللہ مال کھا لیا سی نا لوگو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ دا حیاء کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے۔ توجہ کیجئے دوسری حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا بن کے آئے نے مراد بن کے آئے نے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ما زلنا عزت اسلم عمرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے عمر آئے اسلام دے اندر
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا تے اللہ تعالی نے اسلام نو عزت عطا کر دیتی. عمر دے آن نال اسلام نو عزت ملی ہے تے اج جے عمر نو ہی باہر کڈ دیتا جائے تے اسلام کتھے رہے گا. محدثین رحمہم اللہ فرماندے نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نو اسلام تو خارج کر دیتا جائے نا ساڑھے کو دین نہیں بچے گا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد کون موجود سن جنہ ساڑھے تک اسلام بچایا؟ صحابہ. اگر اسی صحابہ نو ہی باہر کر دیاں گے ایک قرآن ساڑھے کو پھر نہیں رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن پاک دی ترتیب لائی. ان دیاں صورتاں جمع کیتیاں ان دے پارے جمع کیتے. کدھر وہی نازل ہوندی تے صحابہ کرام اگر پتھر ملدا اندے تے لکھ لیندے, اگر پتے درختاں دے ملدے تے اندے تے لکھ لیندے, اگر کوئی تختی نما کوئی چیز ملدی تے لکھ لیندے. حضرت عمر بن خطاب جن جنگ یمامہ ہوئی نا جن دے اندر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے 700 قاری قرآن شہید ہو گئے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتا کہ اے امیر المؤمنین عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ انج کریے کہ جو قرآن پاک ہے نا انہوں جمع کر کے ایک کتابی شکل دے دئیے. اے نہ ہوئے کہ قاری قرآن شہید ہوندے جان فوت ہوندے جان تے قرآن پاک ختم ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نالو پہلی کوشش تے کاوش حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اس قرآن پاک نو ترتیب لگان دے اندر کیتی ہے. اس تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی. سب نالو پہلے حضرت عمر بن خطاب نے کوشش کیتی. اے ہے حضرت عمر بن خطاب دی شان. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک طبقات ابن سعد دے اندر صحیح روایت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدن میں اسلام قبول کیتا ہے تے میرے پیغمبر فسمانی رسول اللہ یومئذ الفاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدن میں اسلام قبول کیتا تے میں نو فاروق دا لقب عطا کر دیتا ہے. کیا عمر تو حق تے باطل دے اندر فرق کرنے والا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق دا لقب عطا کیتا ہے. اور حدیث پاک سماعت کیجئے. حدیث جامع ترمذی شریف دے اندر 2909 نمبر روایت ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت پیارے صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے میں آخری نبی بنایا ہے. اگر میرے تو بعد کوئی آخری نبی ہوندا تے عمر ہوندا. اے ہے عمر بن خطاب دی عظمت شان. پنجویں حدیث پاک میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت بیان کی تھی. حدیث سنن ابن ماجہ دے اندر 871 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں میں سنیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر یقول به. حضرت ابو
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام کو میں سنے ہیں ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے حق ادا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر جو فیصلہ کر دینے عدل تے انصاف والا کر دینے، جو حکم دین دینے شریعت دے مطابق کر دینے، حدیث پاک سے ماد کی دیئے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا ہے۔ پہلا مشورہ میرے عمر دا اور سماعت کی دیئے پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نالنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام بیت اللہ دے اندر گئے تے فرماندے نے کہ اللہ دے پیارے نبی جی میرا یہ مشورہ ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے نا ان دے ہوتے جو بندہ عمرہ تے حج کا نواز سے آوے نا 2 نفل انہوں پڑھنے چاہیے، صرف اپنا فیصلہ دیتا ہے، اپنی ایک رائے تے مشورہ دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کی تھی، مشورہ تے فیصلہ کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قرآن نازل کیتا ہے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دی موافقت دے اندر اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ عمرہ تے حج کرنا واسے آئے سب نالو پہلے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان عظمت کہ اپنی رائے پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا مقام میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت پیارے صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پیغمبر نو مشورہ دیتا ہے کہ اللہ دے پیارے نبی جی میرا یہ مشورہ ہے، میری ایک رائے وے، اگر تسی مطابقت کرو تو حکم دے دیو مومنان دیاں ماواں یا بیٹیاں تے بیویاں جدن بازار دے اندر نکلن پردہ کر کے نکلن، بغیر پردے تو نہ نکلن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا ہے، رائے پیش کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ سورہ نور دے اندر میرے اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے دے اندر میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے دے مطابق نازل کیتا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جی مومنہ دیاں بیویاں نو کہہ دیو، مومنہ عورتاں نو کہہ دیو جدوں تسی کروں باہر نکلنا ہے تے پردہ کر کے نکلنا ہے، بغیر پردے تو نہیں نکلنا۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور ہر زنا تو ہر گناہ تو بچ کے رہنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے کیا کہنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے کیا کہنے۔ ہر صحابی خدا ہے لیکن میرے عمر آئے نے تے مراد نبی بن کے آئے نے، مراد مصطفیٰ بن کے آئے نے۔ اس واسطے میں محبت دا پیغام دینا چاہنا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر عمر مراد نبی عمر دماد علی۔ بعد لوگ اس چیز نو نہیں ماندے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح نہیں کیتا، وہ نہیں ماندے۔ وہ کہندے نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس وقت عمر
53 یا 56 سال سی تے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام کلثوم دی عمر 18 سال سی. یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ لیکن اللہ چاہے تو ہو سکدا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت دے نال ملن واسطے رشتہ طے کیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں انہاں دی بیٹی دا اپنے واسطے ہاتھ طلب کیتا ہے. اس واسطے شاعر نے کیا نقشہ کھینچیا ہے؟ عمر مراد نبی عمر دماد علی عمر مراد نبی عمر دماد علی ستائنج محبوب دے نال عمر جی میں پھولت نال کلیے عمر مراد علی عمر دماد علی آقا نو سن انتظاراں عمر جاوے آن بہاراں عمر جاوے آن بہاراں آیا نقد جواب دعا دا عمر آیا نقد جواب دعا دا عمر اج خوشیاں منائیاں رل یاراں آیا رو رو یار دے قدماں وچ کرو معاف جڑی گزریے عمر مراد نبی عمر دماد علی عمر جو ہویا تخت نشیں پھلیا پھلیا رب دادییں پھلیا پھلیا رب دادییں اج کوئی نہیں دسدا غمگینے جدن میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر دے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران بن گئے امیر المومنین بن گئے سارے غم ٹل گئے ہر آلہ تو ادنا ہر ماڑا تے غریب ہر امیر خوش ہو گیا اس واسطے میں کہنا چاہنا اج کوئی نہیں دسدا غمگین جی میں دور دے اج کوئی نہیں دسدا غمگین عمر مراد علی عمر دماد نبی عمر مراد علی میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے سورۃ الفتح اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کیتا ہے آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے کنیاں ہی جگہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے بارے اشارے کنائے کیتے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دے متعلق اشارے کیتے نے اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے تے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار اللہ فرماندے نے جڑے میرے پیغمبر دے نال نے یعنی میرے پیغمبر دے ساتھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ فرماندے نے اشداء
علی الکفار، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے پقیدہ صحابہ دین دے معاملے دے اندر کافراں واسطے بڑے ہی سخت نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماندے نے میرے نبی دے یار، میرے نبی دے ساتھی آپس دے اندر پائی پائی نے، آپس دے اندر محبت شفقت نال رہن والے، معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدین، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی صفات بیان فرمائی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے کیا کہنے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جی تراہم رکعا سجدین، جدوں تسی اپنے ساتھیاں نو دیکھو گے سجدہ کر کے دیکھو گے، رکوع دے اندر دیکھو گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماندے نے میرے نبی دے پقیدہ صحابہ نیک اعمال تاں کر دینے کہ اللہ دی انہاں نو رضا حاصل ہو جائے، تاکہ اللہ انہاں تے خوش ہو جائے۔ اللہ فرماندے نے سیماہم من اثر السجود، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی عظمت دے کیا کہنے، اللہ خود بیان کر دینے، میرے نبی علیہ السلام دے پقیدہ یاران دے کیا کہنے، سجدے کر کر کے انہاں دے پیشانیاں تے انہاں دے متھیاں ہوتے نشان پڑ گئے نے۔ اللہ فرماندے نے مسلوہ فی التورات ومثلہم فی الانجیل، اللہ فرماندے نے انہاں دیاں عظمت دیاں مثالاں میں اللہ رب رحمان نے تورات چ بھی بیان کیتیاں تے انجیل چ بھی بیان کیتیاں نے۔ طبقات ابن سعد دی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں کہ میں ایک دن تورات انجیل اور پہلیاں امتاں دے صحیفے کھولے اور پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں کتاباں دے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فاروق دا لقب عطا فرمایا۔ صحیح سند دے نال روایت موجود ہے طبقات ابن سعد دے اندر، اے حضرت عمر دی شان عظمت او حدیث پاک سماعت کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، حدیث جامع ترمذی شریف دے اندر 2981 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میرے پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر الصدیق واشدہم فی امر اللہ عمر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت دے اندر سب نالوں نرم دل رحم دل انسان بنایا تے ابو بکر نو بنایا، اگر دین دے معاملے دے اندر سخت بنایا ہے تے حضرت عمر بن خطاب نو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت میرے پیغمبر دی اس حدیث سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے دے اندر دین دے ہر لمحے دے اندر زندگی دے ہر پہلو دے اندر اللہ دے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی پاسداری کرنے والے۔ تاریخ اسلام دے اندر تاریخ ابن کثیر دے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کلے نے نال انہاں دا غلام اسلم رحمہ اللہ تے گھوڑے تے سوار نے، بعض روایات دے اندر اونٹ تے سوار تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے جو نہ کرتا قمیض پہنے سی انہاں نو ایک روایت دے اندر کے 13 اور دوسری روایت دے اندر کے 18 پابند لگے سی، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران تے ٹانکے والے کپڑے پا کے تے فلسطین فتح کرن جا رہا ہے تے کلا ہی جا رہا ہے۔ میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شجاعت دے کیا کہنے، میں پہلے بھی بیان کیتا ہے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا گلدستہ ایسا گلدستہ ہے کہ ہر پھول دی خوشبو بکھری،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت پڑھو گے نا، انہاں دی سیرت دا مطالعہ کرو گے تو تانوں صداقت دی خوشبو آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا مطالعہ کرو گے تو تانوں عدل تے انصاف ہی ملے گا، تانوں عدالت ہی ملے گی۔ اگر تسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھو گے سنو گے تو تانوں سخاوت ملے گی۔ اگر تسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پڑھو گے تو تانوں شجاعت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو، چاہے وہ نبی ہوئے، چاہے وہ صحابی ہوئے، تابعی ہوئے، تبع تابعی ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان نو ایک جہا نہیں بنایا۔ ہر ایک انسان نو ان دی عظمت دے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہوں شان تے رفت بیان کی تھی۔ سورۃ البقرہ تیسرے پارے دی پہلی آیت اللہ فرماندے نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی ہر نبی نو بعض نالو زیادہ عزت دیتی، زیادہ عظمت دیتی ہے، زیادہ فضیلت بیان کی تھی۔ ایویں صحابہ کرام دے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ دے اندر خوبیاں رکھیاں اور بعض اندر نہیں رکھیاں، بعض اندر ایسیاں خوبیاں نے کہ دوسرے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی دے متعلق قرآن پاک دے اندر جنتی ہون دا اعلان فرمایا، اور میں وہ بھی تہاڈے سامنے 4 مقامات رکھنے، آؤ توجہ کیجئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا ہے۔ سورۃ المجادلہ 28 پارہ آخری ایت کریمہ اللہ فرماتے نے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایت کریمہ دے اندر سب نالو پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت شان بیان کیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُدْخِلُهُمْ، میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پقیدہ صحابہ دی جماعت نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ کیڑی جنت؟ جنات تجری، ایسی جنت جس جنت دے تھلو دودھ دے شہد دیاں نہراں گزر رہیاں نے، خالدین فیہا، میرے پیغمبر دے صحابہ اس جنت دے اندر ہمیشہ رہن گے۔ اللہ پھر فرماندے نے چوتھے مقام تے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں اپنے پیارے نبی دے صحابہ تے راضیاں، اے میرے تے راضی نے۔ پھر اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا گروہ کامیاب ہے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اے ہی فلاح والا ہے، اے ہی ایمان والا ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جو نیک عمال کیتے نے انہاں دی جزاؤہم عند ربہم، میں اللہ رب رحمان دیواں گا۔ توجہ کیجئے، اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر 4 مرتبہ اے الفاظ بیان فرمائے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، کہ انہاں تے میں راضی ہیں۔ صحابہ کرام دی خصوصیت ہے، جڈا بھی کوئی بڑا عالم دین محدث مفسر ہوئے نا، مفکر ہوئے، کسے دے بارے اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں تیرے تے راضی ہوں۔
صحابہ کرام انبیاء دی جماعت تو بعد سب نالو اولین شخصیات نے جنہ دے بارے اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا ہے کہ میں انہاں تے راضی ہیں، میرے تے راضی ہیں۔ انہاں صحابہ دی صف دے اندر خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب بھی نے، حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشیعہ و سنہ دے اندر لکھا ہے جیڑا بندہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے بکواس کردا ہے، انہاں دے ایمان دا شک کردا ہے، اس بندے نو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے۔ اسی انہاں دے ایمان دیکھنے ہیں جنہاں دے ایمان نو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا ہے۔ سانو اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے، صحابہ اکرام دے ایمان دی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ او تے ایڈیاں پیاریاں ہستیاں نے جنہ دے ایمان دی رب نے 4 مرتبہ قرآن اندر گواہی دیتی۔ اللہ 1 مرتبہ ہی دے دیں نا تے اسی مان لینا سی، لیکن اللہ نے 4 مرتبہ کیوں کی تھی؟ انہاں لوگاں دا منہ بند کرنے واسطے جڑا صحابہ کرام نو گالیاں کٹ دے، صحابہ کرام نو برا کہندے نے، صحابہ کرام دے بارے گندے اور برے تصورات رکھ دے۔ سانو اپنے ذہن صحابہ کرام دی نفرت تو پاک کرنے چاہیے، نہیں تے اسی اللہ دے قرآن دے بھی منکر ہوواں گے اور نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیثاں دے بھی منکر ہوواں گے۔ میں تواڈے سامنے 10 حدیثاں رکھیاں نے، 9-10 حدیثاں، اور اللہ دے قرآن دے 7 مقامات پڑھے نے جنہ دے اندر صحابہ کرام دی عظمت ہے، شان ہے، رفت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ او آخری حدیث سنو تے میرا سلام ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت دی بشارت سنائی ہے، حدیث سماعت کی دیئے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، آمینہ دلال علیہ السلام مدینہ تو باہر ایک باغ دے اندر بیر عریس نامی باغ ہے، ان دے اندر تشریف فرماؤ۔ حدیث صحیح بخاری دے اندر 3693 نمبر روایت ہے، مسلم دے اندر 2403 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میں اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دے کولا تے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکے ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا اے ابو موسیٰ شریف جا دروازہ کھول، جڑا دروازے تے آئے انہوں جنت دی بشارت دے دیویں۔ حدیث صحیح بخاری مسلم دے اندر حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آمینہ دلال علیہ السلام دے حکم دے مطابق میں دروازہ کھولے ہے، میں کی ویناواں کہ حضرت ابو بکر داخل ہوئے، انہوں نے میں جنت دی بشارت دیتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضرت عمر آ گئے، میرے پیغمبر نے فرمایا سلام علیکم، سلام علیکم، اے عمر تیرے تے سلامتی ہوئے، تینوں بھی جنت دی بشارت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو جنتی ہون دی اللہ دے قرآن نے بھی گواہی دیتی ہے اور اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے بھی دیتی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث پاک میرے پیغمبر نے فرمایا میں معراج دی رات جنت دیکھی ہے، جنت دے اندر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کی ویناواں کہ ایک خوبصورت محل ہے، صحیح بخاری مسلم دی روایت، ایک محل ہے اور اس محل دے اندر ایک نوجوان خوبصورت حور ہے، عورت ہے، وہ وضو کر رہی ہے، تے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کیتا کہ اے جبرائیل جی یہ دسو اے محل کندہ ہے؟ فرمایا اے ایک قریشی دا محل۔ فرمایا اے جبرائیل علیہ السلام میں بھی قریشی ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ دے پیارے نبی جی ایک عربی دا محل ہے۔ فرمایا کہ میں بھی عربی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محل، جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنے اس پیارے صحابی دا محل بھی دکھا دیتا۔ تیسری حدیث بعد اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر کتاب المناقب دے اندر حدیث
فرمایا وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دا نام لے لے کے جنت دی بشارت دیتی ہے۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے۔ میرے پیغمبر نے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایک اور انہاں دی عظمت حدیث پاک، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کر دیا، حدیث جامع ترمذی دے اندر، مسلم شریف دے اندر، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ مبارکہ دے اندر تشریف فرمان، حضرت عمر تشریف لے آئے تے آقا علیہ السلام دے کول نا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ازواج مطہرات تشریف فرمان ہے اور گفتگو کر رہی ہیں تے گلاں کردیاں نا آوازاں بلند ہو گئی تے حضرت عمر تشریف لے آئے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عمر نو دیکھ کے ازواج مطہرات ایک پردے دے پیچھے نا چھپ گئیاں، لک گئیاں تے حضرت عمر نے فرمایا کہ تسی مینوں ویکھ کے لک گئیاں ہو، چھپ گئیاں ہو، اندی کی وجہ ہے؟ فرمایا ازواج مطہرات نے کہ سانو تواڈے تو ڈر لگدا تسی سخت بڑے ہو، تو سننا جو میں بیان کرنا چاہنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک کہ جس گلی دے اندروں عمر تو گزر جانا ہے نا، اس گلی دے اندر دوبارہ شیطان نہیں گزرنا۔ اے روب عمر بن خطاب دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی غیر مسلم جدن کوئی پرانی ہسٹری یا اپنی قوم نو جگان واسے، قوت دلان واسے کوئی طریق دے واقعات بیان کرنا ہے، غیر مسلم کافر نے، لیکن وہ سب نالو بڑی مثال حضرت عمر بن خطاب دی دندے۔ عمر بن خطاب وہ شخصیت ہے کہ جنہ دی عدل دیاں گوائیاں غیر مسلم ہی دندے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سے یار دے کیا کہنے، انہاں دی عظمت دے اندر چند اشعار بیان کرنا چاہنا وہاں۔ ہے دین دی عزت وقارے، اسلام دا پہرے دارے، ہے دین دی عزت وقارے، اسلام دا پہرے دار، ہے سمر نبی دی دعا دا، ہے سمر نبی دی دعا دا، میرا پیارا عمر خطاب ہے دین دی عزت وقارے، ہے دین دی عزت وقارے، اسلام دا پہرے دار۔ کیا کہنے پاک عمر دے، کیا کہنے پاک عمر دے، توڑے زور عمر نے کفر دے، کیا کہنے پاک عمر دے، توڑے عمر نے زور کفر دے، ہن رومی چن چن مارے، اسلام دا پہرے دارے، ہے ویکھیا اہل شام، ہے ویکھیا اہل شام، آقا پیدل سوار غلام، آقا پیدل سوار غلام، نبی عمر نے آپ مہارے، اسلام دا پہرے دار، کیتا عمر نے جو عدل امیرے، کیتا عدل جو عمر امیرے، کیتا عدل جو عمر امیرے، اور جند خط تے چل دریا پہ، اور جند خط تے چل دریا پہ، اور جند چل دین حکم ہوا تے، ہے ان ابن خطاب پیارے، اسلام دا پہرے دارے، ہے دین دی عزت وقارے، اسلام دا پہرے دارے۔ دعا ہے کہ میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت بیان کیتی ہے، اللہ تعالیٰ سانو حضرت عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت نو پڑھ کے سن کے اونا رنگا بنن دی توفیق عطا فرمائے اور اونا رنگا سانو شوق عبادت شوق شہادت عطا کرن اور بناون دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو با عمل بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔